اچھا سر، یہ محبت اور دل کے رشتے کو سمجھنے کے بعد ایک اور سوال ذہن میں اٹھتا ہے. جی. کیا یہ محبت پھر بھی ایک ہی شخص کو چاہے جانے کا نام ہے؟ دیکھیے، اب آپ جب شخص کی بات کرتے ہیں، پہلے آپ نے کی محبت کی بات، اور پھر آپ نے کی دل کی بات اور ان کے رشتے کی بات کی. اب آپ کر رہے ہیں شخص کی بات. جی. تو یہ مجاز کی بات ہے، کسی شخص کی محبت میں گرفتار ہونا. تو اب بات ہو گئی مخلوق کی، جی، جو کہ بہرحال خالق ہی کی صفات کا مظہر جو ہے وہ ہے. تو محبت، دل اگر خلوت سرا ہے محبت کا، تو خلوت تو ایک کا ہی ہوتا ہے. دو ہو جائیں تو ہجوم ہو جاتا ہے، پھر خلوت تو نہیں رہتی ہے. جی. تو اس میں ایک کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اگر بہت سارے ہیں، جی، تو وہ انس ہے. جی. دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس میں مبارک ہے غفار اور غفور. جی. تو غفار جو ہے وہ بخشنے والا، درگزر کرنے والا، ایک کنٹینیوٹی میں، جی، وہ پروسیس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہ ریپیٹڈ پروسیس ہے کہ وہ بخشش جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا اگر میں نے کوئی غلطی کی تو کیا میرا جو رب ہے وہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً معاف کر دے گا. اس نے پوچھا کہ اگر میں پھر کرتا رہوں تو آپ نے فرمایا کہ وہ معاف جو ہے وہ فرماتا رہے گا حتیٰ کہ تم اس غلطی سے تھک جاؤ اور تم کرنے سے قاصر ہو جاؤ. تو غفاریت جو ہے وہ ریپیٹڈ پروسیس جو ہے وہ ہے، اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ پروسیس ہے. جی. اب پھر اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے غفور. جی. تو غفور جو ہے وہ کسی ایک خاص جو آپ سے کوتاہی ہو گئی، جی، اس کے لیے ہے. ایک تو چل رہا ہے نا، مسلسل ایک پروسیس چل رہا ہے، پھر کچھ خاص ہو گیا، تو غفور جو ہے وہ پینیٹریشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. جی. تو ایک تو محبت جو ہے وہ چل ہی رہی ہے، محبت ہی کے اوپر یہ دنیا سٹرکچرڈ جو ہے وہ ہوئی ہے. آپ، میں، چرند پرند، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، صرف وہی سب کچھ تو نہیں ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں. جی. ہم کتنا ایک دیکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ہماری آنکھ سے پرے ہے، جو 3 ڈائمنشن سے جو ہے آگے کی کہانی ہے، جس کو ہماری ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو وہ بھی محبت کے اوپر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اب محبت اپنی اصل میں وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا اظہار جو ہے، اس کا ظہور جو ہے، اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے، وہ تو یہ ساری کی ساری تخلیق ہے. تو اس ساری تخلیق کے ساتھ ہم اس محبت کے رشتے میں، اس محبت کے فائبر میں، اس محبت کے تھریڈ میں ہر وقت موجود ہیں. ہوا بھی تو مجھ سے محبت کر رہی ہے نا، کہ کتنے میلوں کا سفر کر کے جو ہے وہ صرف میرے جسم کو سکون اور راحت دینے کے لیے کوئی ٹھنڈا جھونکا جو ہے وہ بحر الکاہل سے جو ہے وہ چل پڑتا ہے. جی. کوئی بادل جو ہے وہ اسکول کی جھیل سے چند جو ہے وہ آبی بخارات بنتے ہیں، اور وہ میری محبت میں جو ہے وہ یہاں چلے آئے. تو یہ کائنات کے اندر ایک جو بائنڈنگ فورس ہے جس نے ہر کسی کو ایک دوسرے سے جوڑا ہوا ہے، وہ محبت ہے. تو یہ تو ہو گیا محبت کا ایک، جسے وہ آپ جنرل ایسپیکٹ کہہ رہے ہیں کہ جو ہر وقت شاور ہو رہی ہے، اور ہر کوئی، آپ اور میں، چاہے ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن بہرحال ہمارے درمیان محبت کی ایک فورس جو ہے وہ موجود ہے. اب
یہ محبت دل میں جب مینیفیسٹیشن کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی شدت کا ظہور، اب وہ جو ہے وہ فوکسڈ اپروچ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے جی۔ تو وہ فوکسڈ اپروچ جو ہے وہ دل سے شروع ہوتی ہے، اور دل میں جب یہ جاتی ہے تو وہ پھر ایک خاص ہیولا جو ہے وہ ہوتا ہے جی، کیونکہ وہ محب جو ہے وہ ایک ہی ہے کہانی جی۔ تو وہاں پر پھر اکائی شروع جو ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ چاہے مجاز میں ہو، میں ساری دنیا سے پیار کرتا ہوں، یہ ایک محبت کا جنرل اسپیکٹ ہے، مجھے سب انسان پیارے لگتے ہیں کیونکہ یہ میرے پیارے خالق کے بنائے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ ایک محبت کے رشتے میں جڑا ہوا ہوں، تو یہ میری فطرت ہے، مجھے سارے انسان پیارے لگتے ہیں۔ لیکن میں بالخصوص ایک شخص کو چاہ سکتا ہوں، سب مجھے پیارے ضرور لگتے ہیں، سب بچے بھی ہیں، لیکن وہ محبت جو مبتلائے محبت کی تھی، جو روگ اختیار کرتی ہے جی، یا جس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو وہ ایک شخص کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ دو اشخاص کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اس کو یوں نہ دیکھیے ہرگز کہ یار مجھے تو جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں سے محبت ہے، ایک ہی طرح کی ہے جی۔ تو ماں اور باپ سے محبت ایک اور پہلو جو ہے وہ ہے جی، اور جس محبت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو روگ ہے جی، جو بیماری ہے، تو وہ پھر ایک کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہوتی بھی ہے اور وہ اسی طرح جڑتی بھی ہے، کیونکہ محبت تو سراپا ایک ہی سے آئی ہے۔ اچھا صحیح، تو پھر آج کی دنیا میں یہ جو انکنڈیشنل لو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں اب آپ لوگ محبت میں کنڈیشننگ اور جو ہے وہ انکنڈیشننگ جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ لاتے ہیں۔ کنڈیشنل لو سے مراد آپ کی کیا ہے، کہنا آپ کیا چاہتے ہیں کہ شرطوں کے اوپر کیا ہوا پیار، آیا کہ اس سے مراد یہی اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تو محبت کے اندر کون سی شرط ہو سکتی ہے بھائی؟ گدا کی تو کوئی شرط نہیں، جو کہہ رہے ہیں نا کہ شہ حسن اپنی خیرات دے جی، کہ تیرے در پہ گدا آ گیا ہے جی، تو گدا کی بھی کبھی جو ہے وہ کوئی شرط ہوتی ہے؟ پاکستان نے کبھی شرطیں لگائی ہیں IMF پہ یا ورلڈ بینک میں جی؟ ہمیشہ وہی لگاتا ہے نا جی۔ تو محب کی طرف سے کوئی کنڈیشن ہو نہیں سکتی، محبوب ضرور شرطیں لگا دیتا ہے، محبوب ضرور آزمائشوں میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ انکنڈیشنل جو ہے وہ محبت کرنے والے کے اسپیکٹ سے تو جو ہے وہ ضرور ہے، لیکن جو محبوب ہے بہرحال وہ انکنڈیشنل جو ہے وہ نہیں کرتا، وہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد جی۔ تو اس کی مرضی ہے، وہ کبھی کنڈیشنز لگا دے کبھی نہ لگائے۔ اور اگر آپ مجاز کے اوپر بھی بات کریں جی، تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے تم سے محبت ہے اگر تم اس طرح سے کرو، تو وہ تو پھر اگر سے محبت ہے نا، اور اگر جو ہے وہ آپ کی منشا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ہی چاہ رہے ہوتے ہیں بدنام دوسرے کو کر دیا، یار مجھے اس سے بڑی محبت تھی اگر وہ ایسا نہ کرتا، تو آپ کو اس سے محبت نہیں تھی۔ یہ دھوکہ ہے جو آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ کو اپنی اس خواہش سے محبت تھی کہ آپ اس کو جس طرح سے دیکھنا چاہتے تھے وہ اس طرح سے نظر آئے، تو آپ اپنے آپ کو چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہنے والا جو ہے اس کی طرف سے یہ انکنڈیشنل ہوتا ہے۔